محمد علی سیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، قوموں کی زندگی میں چیلنجز، آزمائشیں اور امتحانات آتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائش اور امتحانات ہی وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی قوم کتنی زندہ قوم ہے، کیونکہ زندہ قومیں ہمیشہ آزمائشوں میں متحد ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور کمزور قومیں جو ہیں وہ تقسیم ہو کر مٹ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اوپر بھی، ہماری قوم پر بھی، بلکہ دنیا کی کئی اقوام پر آزمائش آئی ہے اس بیماری کی شکل میں. بجائے اس کے کہ ہم اس آزمائش کو من حیث القوم اس کا سامنا کریں، ہمارے اندر فالٹ لائنز اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو ہماری فالٹ لائنز ہیں. اور ہماری فالٹ لائنز کیا ہیں؟ ہماری فالٹ لائنز مذہبی منافرت، صوبائیت، لسانیت، علاقائی تقسیم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو طبقاتی ڈفرنسز ہیں ہمارے ملک میں، غریب، مڈل کلاس، اپر کلاس، ان کے اندر جو ڈویژنز ہیں، جو سوشل سکزمز ہیں، وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور بدقسمتی سے ہم بڑے مقاصد کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں الجھ جاتے ہیں. آج کے اس اجلاس میں اور کل جو اس سے پہلے جو اجلاس ہوا، آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر تنقید اور تنقید برائے تنقید ہی ہوتی رہی، اور جس سے قوم کا ٹائم ضائع ہوتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں قوم کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ قوم کو ایک ڈائریکشن دے اور اس چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت اس میں بطور قوم پیدا کرے. یہاں پر ہماری تمام لیڈروں کو، اور میں خاص طور پر اپوزیشن کے اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان ایشوز پر سیاست کرنے کی بجائے قوم پہ سیاست کریں، قوم کے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے قوم کو رہنمائی کریں، بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ کر بدمزگی پیدا کی جائے اور منافرت پیدا کی جائے. بات کی جس پہ میں دو کیٹیگریز میں بات کروں گا. نمبر ایک، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لائن پر لوگ اس بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان میں ایک سب سے پہلا جو شعبہ ہے، طبقہ ہے، وہ ڈاکٹرز کا اور ہیلتھ ورکرز کا ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ہماری، جن میں پولیس بھی ہے، جن میں رینجرز بھی ہیں، جن میں ایف سی بھی ہے، اور جس میں آرم فورسز بھی ہیں، کیونکہ وہی دونوں اس وقت برنٹ سہ رہے ہیں. جہاں تک ڈاکٹرز کا تعلق ہے، بہت شکایات آ رہی ہیں، ٹریننگز وغیرہ تو خیر بہت بعد کی بات ہے. وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ دا جنگ پشپا اسپے نصر بیگی. گھوڑے جو ہیں وہ جنگ سے ایک رات پہلے، ان کو آپ جتنا بھی چارہ کھلائیں وہ تندرست نہیں ہوتے جنگ کے لیے، ان کو پہلے سے تندرست کرنا پڑتا ہے. اب راتوں رات ہم ٹریننگ ان کو دیں گے، ضرور دینی چاہیے، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو آپ موٹیویٹ کریں، ان کو آپ جذبہ دیں، ان کو آپ حوصلہ دیں، اور ان کو اپریشیٹ کریں ہمت کے ساتھ اور کتنی جواں مردی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے خاص طور پہ کہ آپ اس ہاؤس کے پلیٹ فارم سے کم از کم اگر اور کچھ نہیں ہے تو ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں ان کو مینڈیٹری کریں، جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے. لیکن ساتھ میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ کم از کم اس ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے والے ہیلتھ ورکرز کو، ڈاکٹرز کی تنخواہوں کو اس معاملے میں کم از کم ڈبل کیا جائے، تاکہ وہ ایک حوصلے کے ساتھ اور ایک اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکیں. ویسے بھی قومی ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اس مد میں، تو اگر ڈاکٹرز کی تنخواہ کو ڈبل کیا جائے، اگر نرسز کی اور ہیلتھ ورکرز کی تنخواہ کو ڈبل کیا جائے، تو کوئی بہت بڑا فرق اس پہ نہیں پڑے گا. سیکنڈلی، جہاں تک میں نے آرم فورسز کی بات کی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بات کی، وہ بھی اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں. وہ آپ کی ان تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. کسی کے پاس ماسک نہیں ہوتے، کسی کے پاس گلوز نہیں ہوتے. فوجیوں کا یہ حال ہے کہ بلوچستان میں ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا 6 ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے. وزیرستان میں حملے ہو رہے ہیں. ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی اس وقت اس چیز کا فائدہ اٹھا کے جو 5th جنریشن وار ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کم از کم اس ایمرجنسی سچویشن میں ان کی مراعات کو بھی دگنا کیا جائے، ان کی تنخواہوں کو دگنا کیا جائے. اور یہ بات میں کوئی پہلی بار نہیں کر رہا. آرمی کے حوالے سے، خاص طور پر سیاچن میں اور ڈیفیکلٹ ایریاز میں سرو کرنے والے فوجیوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کی تنخواہوں کو ڈبل کیا جائے. میں پھر ایک بار اس ایوان کے توسط سے اپنا یہ مطالبہ دہراتا ہوں. اس کے علاوہ میں ایک آخری اس سلسلے میں جو قومی سطح کی ایشو ہے، یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں کیونکہ 3 منسٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سر، پرائیویٹ سکولوں نے ایک اندھیر نگری مچائی، اور خاص طور پہ جو بڑے سکول ہیں، جو بڑے چینز ہیں، بچوں سے تنخواہ وہ فیس لے رہے ہیں، ہزاروں کی اس میں لے رہے ہیں، کوئی ایکیڈیمک ایکٹیویٹی وہاں نہیں ہو رہی، لیکن ان کا جو سٹاف ہے، جو اساتذہ ہیں، جو ان کا لوور سٹاف ہے، جو کلیریکل سٹاف ہے، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اور ان بیچاروں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی فورم پہ شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ ایشو ریز کرتے ہیں تو ان کو کل نوکری سے نکلنے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے. میرے اپنے بچے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں اس اسکول کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ پھر وہ انتقامی کارروائی کے طور پہ میرے بچوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ وہ پھر ضرور
کوئی نہ کوئی وہ کریں گے. اور پاکستان کے سب سے بڑے اسکولز میں اس کا نام آتا ہے. انہوں نے اپنے اساتذہ کو پچھلے 2 مہینوں سے تنخواہیں روکی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو کوئی تنخواہ نہیں دیں گے, لیکن فیسیں چارج کر رہے ہیں. تو اس کے سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو حکومت کے علاوہ پارلیمنٹ کی سطح پہ بھی اٹھائیں, کمیٹی کو ریفر کریں. یہ 2 ایشوز یہ بہت امپورٹنٹ ہے.